اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ برزخ ہے۔ چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا یہ بدن خاکی تو مٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور مٹی کے اندر ہی گھل مل جاتا ہے، تو انسان چونکہ ایک اپنی دوسری حقیقت رکھتا ہے جو کہ روح ہے، یہ روح کہاں جاتی ہے؟ تو اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے برزخ کو ثابت کیا جاتا ہے کہ روح مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ موجود ہوتی ہے کہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے اس بات پر عقلی دلائل بھی ہیں اور قرآنی و روایی دلائل بھی موجود ہیں۔ عقلی دلیل جو برزخ کی وجود پر ہے کہ برزخ یعنی ایسی دنیا کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو ڈائریکٹ قیامت میں نہیں جاتا، کیونکہ قیامت ابھی نہیں آئی ہے، ابھی کچھ مدت باقی ہے قیامت آنے میں۔ تو اب یہ جو روح ہے یہ کہاں پھر رہتی ہے؟ تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بحث کو ذکر کیا جائے کہ روح برزخ میں ہوتی ہے، اور برزخ کو ہم تجرد روح کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض ہوا تھا کہ روح مجرد ہے، اور تجرد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نابود نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز مٹی میں مل جاتی ہے وہ انسان کا یہ بدن خاکی ہے، روح جو ہے وہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی۔ اب چونکہ روح مجرد ہے اور یہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی، اور ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی ہے کہ یہ روح جو ہے مرنے کے فوراً بعد اس دنیا میں منتقل ہو جائے، تو اب یہ روح کہ جو نابود نہیں ہوتی یہ پھر ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے کہ جس کو برزخ کا نام دیا گیا ہے۔ بس ہم تجرد روح کے ذریعے برزخ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ برزخ کے اس بات پر ہم بعض آیات قرآنیہ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ایک ہی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ مومنین کی 99 نمبر آیت 99، اس میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون۔ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے یا آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوندہ مجھے پلٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں وہاں جا کر نیک اعمال کو انجام دوں گا، صالح اعمال کو انجام دوں گا۔ کلا، خدا یہ جواب دیتا ہے ہرگز تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ فقط لفظی بات ہے، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، یہ لفظی بات ہے تمہاری، تم یہ کام انجام نہیں دو گے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، ان کے سامنے برزخ ہے، کب تک ہے؟ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی وہی قیامت، یعنی قیامت تک ان کے سامنے برزخ ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں صراحت کے ساتھ لفظ برزخ آیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ برزخ قیامت تک رہے گی، اس کی مدت قیامت تک کے لیے ہے۔
اب اگر آپ تفسیر قرآن کی طرف رجوع کریں تو مفسرین نے مختلف احتمالات دیے ہیں کہ اس برزخ سے کیا مراد ہے، اور بعضوں نے اس برزخ سے یہ والی برزخ مراد نہیں لی کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے، بلکہ اور معنی کیا ہے۔ لیکن اگر ہم تفصیلی گفتگو کے اندر جائیں اور اس میں قرائن کو جمع کریں تو مطلب یہی درست نکلتا ہے کہ اس جگہ پر جو برزخ مراد ہے وہ وہی برزخ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں موجود ہے اور جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پس آیت قرآن کے اندر بھی برزخ کی اصطلاح بھی موجود ہے اور برزخ سے مراد بھی وہی ہے کہ جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر روایات کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں بھی صراحت کے ساتھ برزخ کا اس بات ملتا ہے۔ مثلا امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، کہ خدا کی قسم مجھے جو تمہارے لیے خوف ہے وہ برزخ کا ہے، کہ تم برزخ میں جب جاؤ گے تو وہاں پر اپنے اعمال کی جو سزا بھگتو گے اس سے مجھے خوف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روایت کے اندر بھی صراحت سے برزخ کا ذکر موجود ہے۔ تو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جس طریقے سے ایک دنیا مادی موجود ہے، جس طریقے سے ایک دنیا آخرت موجود ہے، اسی طریقے سے ایک دنیا برزخ کے نام سے بھی موجود ہے کہ انسان مرنے کے بعد وہاں پر منتقل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر انسان بدن مثالی رکھتا ہے، کیونکہ یہ بدن خاکی اس دنیا کے لیے ہے، اور جب یہ مٹی میں دفنایا جاتا ہے تو وہیں پر فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح جب برزخ میں منتقل ہوتی ہے تو انسان بدن مثالی کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ بدن مثالی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین مثال موجود ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے اور کیا ہے، وہ انسان کا خواب ہے۔ انسان خواب میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، حتیٰ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی وہ کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں سفر کر رہا ہے، کبھی کوئی کام کر رہا ہے۔ اب انسان جب خواب میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو تو تمام وضع و قد کے ساتھ دیکھتا ہے، وہی قد ہوتا ہے، وہی اس کا حجم ہوتا ہے، تمام خصوصیات وہی ہوتی ہیں کہ جو یہ بدن مادی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھتا ہے خواب کے اندر۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو خواب میں مادے کے ساتھ دیکھتا، یعنی یہی بدن جو موجود ہے اس کے ساتھ خواب میں دیکھتا، تو خواب میں نظر نہیں آ سکتا وہ، کیونکہ اس کا حجم زیادہ ہے، اور خواب میں انسان جو ہے وہ اپنے نفس میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بدن وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ اور یہ انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بدن تو جہاں سو رہا ہے وہاں موجود ہوتا ہے، تو یہ جو حرکت کر رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ والا بدن اس وقت موجود نہیں ہوتا، وہاں پر مادہ موجود نہیں ہوتا، یعنی یہ جو چیز مادہ ہے یہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ مادہ ہوتا تو پھر جہاں دیکھ رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، حالانکہ ہمارا دماغ بھی چھوٹا ہی رہتا ہے، ہماری آنکھیں چھوٹی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ان بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پس وہ بدن مثالی ہوتا ہے کہ جو خواب میں دیکھتا ہے۔ بدن مثالی کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کے اندر مادے کی خصوصیات تو ہوتی ہیں لیکن خود مادہ نہیں ہوتا، یعنی طول و عرض و عمق تو موجود ہوتا ہے وہاں پر، یعنی وہ اپنی اسی وضع و قت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خود یہ مادہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ بدن مثالی اس طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے، یعنی خواب کے اندر جو آپ صورتیں دیکھتے ہیں وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اسی قسم کا ہی وجود انسان کو برزخ میں عطا کیا جاتا ہے، وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور اس حیات برزخی کی طرف کہ انسان برزخ میں جاتا ہے اور اس برزخ میں زندہ ہوتا ہے، قرآن واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت کی طرف اگر رجوع کریں تو یوں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جا چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو موت نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور خدا کے پاس وہ رزق
کھا رہے ہیں، رزق لے رہے ہیں۔ تو یہ آیت صراحت سے یہ ذکر کر رہی ہے کہ خداوند متعال کے پاس وہ رزق لے رہے ہیں۔ تو ابھی قیامت تو نہیں آئی، تو لہٰذا یہاں قیامت کا ذکر نہیں ہو رہا، بس ایسی دنیا کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر یہ روح موجود ہے، اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ پس عقل کے ذریعے بھی، قرآن اور روایت کے ذریعے بھی برزخ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس برزخ میں انسان بدن مثالی کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہاں پر زندہ ہے، اور نیک لوگ وہاں پر رزق الہی سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔